क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं फिर देवबंदी हो जाते हैं? क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं तबलीग में चले जाते हैं? क्या वजह है कि लोग आपका फिरका छोड़कर कुछ शिया हो जाते हैं, कुछ फिरके छोड़कर देवबंदी हो जाते हैं, कुछ गैर मुकल्लिद हो जाते हैं? मैंने जवाब दिया, इसी जवाब में तो हमारा हक होना छुपा हुआ है। वहाबी बोलता है मगर समझता नहीं, बोलते हैं मगर समझते नहीं। इसी बात में तुम्हारे छुपा हुआ है कि हम हक पर है। तुम कहते हो क्या वजह है कि लोग सुन्नी होते हैं फिर वहाबियत की तरफ जाते हैं? किसी भी कट्टर से कट्टर वहाबी को पकड़ो, ताहिर गयावी को पकड़ लो, पता लगाओ नसब का कि बाप कौन था। दावे से कहता हूँ सुन्नी निकलेगा, फातिया नियाज वाला। और अगर बाप नहीं निकला तो दादा तो यकीनन निकलेगा। और अगर किस्मत खराब है दादा भी बदबूदार था तो परदादा तक तो बात गुंजाइश खत्म हो जाती है। किसी भी कट्टर से कट्टर खबीस को पकड़ो, आपके मोहल्ले का जो सबसे बदबूदार हो उसको पकड़ो और मालूम करो अब्बा क्या थे, तो वो एक ही जुमला कहेगा, हमारे अब्बा बिद्दतों में थे, अल्लाह ने हमको तौफीक दी। अच्छा, तौफीक बाद में आई, हिदायत पहले थी कि बाद में थी? हमारे दादा तो वही सब करते थे, कबर पूजवा थे, कबर पूछते थे, फातिया देते थे, नजरो नियाज करते थे। दादा सुन्नी मिलेगा, बाप सुन्नी मिलेगा, परदादा सुन्नी मिलेगा, किसी को भी देखो आप। मैं एक बात बड़े चैलेंज के साथ कहता हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, नजीर हुसैन दहलवी से पहले दिल्ली में कोई गैर मुकल्लिद हो तो उसका नाम बताओ। नजीर हुसैन दहलवी से पहले पूरे दिल्ली के अंदर कोई गैर मुकल्लिद हो उसका नाम बताओ। सनाउल्लाह अमृतसरी से पहले अमृतसर में कोई गैर मुकल्लिद हो तो नाम बताओ। मोहम्मद जूनागढ़ी से पहले जूनागढ़ में कोई गैर मुकल्लिद हो तो नाम बताओ। इधर आप आ जाएं और दूसरी तरफ नवाब सिद्दीक हसन भोपाली से पहले पूरे भोपाल में कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। और अशरफ अली थानवी से पहले कोई न्याज का कायल ना हो वो बताओ। गंगोई से पहले कोई न्याज और फातिया का कायल ना हो तो बताओ। आप खंगाल जालिए, इनसे पहले हिंदुस्तान में यह सुन्नियत का आलम था कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी मसनवी में अपने कशार में कहते हैं कि हिंदुस्तान वो शहर वो मुल्क है जहां पर दरिया में शिकार करो, दरिया की जो मछली निकलती है वो भी सुन्नी निकलती है, दरिया की मछली भी सुन्नी निकलती है। तो आप जितने पहले देखे सब सुन्नी। अब तुम खुद कहते हो कि जमातें अब बनी, लोग जमात में जा रहे हैं। मैंने कहा इसी जुमले में हक्कानियत छुपी है। तुमने कहा क्या वजह है लोग देवबंदी होते हैं, क्या वजह है, कहाँ कमजोरी है? ये कमजोरी देखना हमारे और हमारे उलमा का काम है कि हम देखें कि कमजोरी क्या है, कहाँ कमजोरी की जिसकी बिना पर लोग तुम्हारी बदबूदार जमात में जा रहे हैं। मगर तुम्हारे सवाल में ये बात छुपा गई, रोशन हो गया कि तुम खुद कह रहे हो कि ये वहाबी बनते हैं। पहले क्या थे? तो पहले सुन्नी थे, तो जो सुन्नी थे वो असल थे और जो असल से हटे वो फिरका हो गए, जो हटे वो फिरका हुए। एक बाप की 7 औलाद, 7 बेटों की असल बाप। जो बेटा घर छोड़ के निकल गया तो ये बताओ वो 7वां बेटा गद्दार हुआ कि वो 6 बेटे गद्दार हुए? अजीब मंतिक है। वहाबियत की तरफ तुम जाते हो और वहाबियत की तरफ जाने के बाद सवादे आदम को कहते हैं कि बिद्दती मुशरिक है। हटे तुम, बागी तुम हुए। तो जिसने बगावत की अपनी असल से की, और असल क्या थी? नबी ने फरमाया जो असल से हटेगा कुल्लुम फिन्नार, जो असल से निकलेगा, नबी ने कहा निकलेंगे, निकले है नहीं कहा। तो मैं चैलेंज से कहता हूं तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास कांदेलवी से पहले तबलीगी जमात का वजूद कहां हिंदुस्तान में बताओ। नजीर हुसैन से दहलवी से पहले दिल्ली में कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। सना अमृतसरी से अमृतसर में पहले कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। मोहम्मद जूनागढ़ी से पहले जूनागढ़ में कोई गैर मुकल्लिद हो तो बताओ। तो तुम जिंदगी भर नहीं बता सकते। तो मालूम हो गया कि तुम अपनी असल से हटे हो, और जो असल से हटे वो 72 बनते जा रहे हैं। और जो आज तक असलाफ के तरीके पर है, अपने बुजुर्गों के तरीके पर है, हम आज भी उसी तरीके पर है। गरीब नवाज जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, नबी के हुक्म से आए थे, अपनी मर्जी से नहीं आए थे। नबी ने भेजा, ईमान में हमको दाखिल करवाया गया। हमारे जद्दे आला ना उस वक्त गरीब नवाज से हटे थे, ना आज हम आज हटे हैं। तो कल भी असल गरीब नवाज थी। 900 पूरा होने वाला है। 900 साल हम पहले हमारी हिंदुस्तान में असल गरीब नवाज थे। न हमारे बाप दादा असल से हटे थे, ना आज हम असल से हटे। जो हट गए हैं, जो गरीब नवाज के गुंबद को बिद्दत बोल रहे हैं, जो गरीब नवाज की चादर को बिद्दत बोल रहे हैं, समझ में आ गया असल से हटकर कुल्लुम फिन्नार। और ये तुम जो कहते हो साहब हमारी जमात बढ़ रही है, मैंने कहा बढ़ नहीं रही है और बढ़ेंगी। आप किस खुशफहमी में? बढ़ेंगी इसलिए नहीं बढ़ेंगी क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे नबी का कौल पत्थर की लकीर है। हमारा नबी झूठा नहीं है, इनके यहाँ तो खुदा भी झूठ बोलता है मेरे पास किताब में किताबें लाया हूं, फतावे रशीदिया यहाँ मौजूद है। इसमें लिखा है अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है। तो तुम्हारे यहाँ तो खुदा भी झूठ बोलता है, हमारे यहाँ तो नबी नहीं झूठ बोलता, तो खुदा क्या बोलेगा? अरे नबी छोड़ो, हमारे यहाँ का बुजुर्ग झूठ नहीं बोलता।
ہمارے ہاں تو اعلیٰ حضرت کبھی جھوٹ نہیں بولے، تو ہمارے نبی کیا جھوٹ بولیں گے؟ تو نبی نے کہا پتھر کی لکیر، تو نبی نے کہا 72 جہنم میں جائیں گے۔ اب 72 کو ایک طرف رکھو اور جنت کو ایک طرف، جنتی کو رکھو، میجارٹی کس کی دکھ رہی ہے؟ 72 کی، اور اتنے بھی ناکافی ہوں گے۔ حدیث پڑھو، بخاری پڑھو، بے عشق محمد پڑھتے ہیں یہ بخاری، آتا ہے بخاری، ان کو بخاری نہیں آتی۔ بخاری میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جہنم میں جہنمی ڈالے جائیں گے، جہنم کہیں گا حل المزید، اور چاہیے، یعنی 72 جانے کے بعد بھی جہنم بھرے گا نہیں، تو بڑھتے جاؤ، جہنم کی خوراک بنتے جاؤ۔ تو بہرحال تو یہ حدیث واضح کر رہی ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں۔ اور پہچان جو صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا اور جو نبی کے عقیدے پر ہوں گا۔ نئی بستی نظام الدین دہلی میں ایک جماعت قائم کی گئی، دعویٰ یہ کیا گیا اس جماعت کو بنانے کے بعد کہ لوگ شرک میں مبتلا ہے، شرک سے لوگوں کو بچانا ہے، لوگ بدعتوں میں مبتلا ہے، لوگوں کو بدعت سے بچانا ہے، لوگ بے راہ روی کے شکار ہیں، ان کو راہ پر لانا ہے، لوگ نمازوں کو ترک کر چکے ہیں، کلمے کے مفہوم کو نہیں جانتے، کلمے کو نہیں پڑھ پاتے ہیں، کلمے کو سمجھتے نہیں ہیں، کلمہ اور نماز کی طرف لانا ہے۔ جماعت قائم کی مولانا محمد الیاس کاندھیلوی صاحب نے۔ مولانا محمد الیاس کاندھیلوی دلی کے رہنے والے، انہوں نے جماعت قائم کی، نئی بستی نظام الدین سے جماعت کا نام رکھا تبلیغی جماعت۔ اب یہاں پہ ایک بات بڑے غور سے سنیں، ایک چیز کا حوالہ دینے کے ذمہ دار، روپیوں کا میں چیلنج نہیں کروں گا، ان کے پاس بہت روپیہ، ان کو روپیے کی ضرورت بالکل نہیں ہے، 1 لاکھ لو، یہ لو، وہ نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم میری کوئی بھی ایک بات، ایک حوالہ بھی غلط ثابت کر دو تو اپنی غلامی میں مجھے لے لو، تمہاری غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں، ایک حوالہ دکھانے کے ذمہ دار۔ جب تبلیغی جماعت کے بارے میں ہمارے ہاں کوئی عالم بات کرتے تو یہ بڑے صفائی سے کہہ دیتے ہیں، میرے ساتھ بھی خود ایسے معاملات آئے کچھ، صاحب آپ جن کی کتابیں بتاتے وہ علماء دیوبند ہے، تبلیغی جماعت الگ ہے، ان کا کوئی اختلاف سے لینا دینا نہیں، ان کا کام بیچاروں کا، یہ تو غریب جماعت ہے، یہ بورا بسترا سم لے کر پیٹوں پہ کندھوں پہ لاد کے یہ شہر شہر نگر نگر ڈگر ڈگر اس لیے جاتے ہیں گھر بار چھوڑ کے لوگ نمازی بن جائے، لوگ متقی بن جائے، دین کی طرف آئے۔ جو آپ بتاتے کہ فلاں مولانا نے یہ لکھا، وہ دیوبند کے عالم ہے، تبلیغی جماعت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ کسی عام ناواقف مسلمان کو بتائیے، کم سے کم یہاں تو نہیں چلے گا۔ مولوی الیاس صاحب کے پیر و مرشد جن سے وہ مرید ہوئے، ان کا نام ہے مولانا رشید احمد گنگوہی۔ دیوبند سے تعلق کیسا ذرا جوڑتے جائیے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کون ہے؟ پیر و مرشد ہے، پیر صاحب ہے کس کے؟ مولانا الیاس کاندھیلوی کے۔ تبلیغی جماعت کا جنہوں نے نصاب لکھا جو فضائل اعمال کے نام سے چھپتا ہے، مولانا زکریہ صاحب، یہ مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے۔ مولوی قاسم نانوتوی وہ جن کو کہا جاتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہے۔ مولانا الیاس کاندھیلوی صاحب جب بڑے ہوئے تو دارالعلوم دیوبند کے مدرسے میں انہوں نے داخلہ لیا۔ ان کے پہلے استاد مولانا محمود الحسن صاحب، جن کا ترجمہ قرآن چھاپا بھی جاتا ہے، سعودیہ نے بھی ان کا ترجمہ چھاپا ایک زمانے میں، اب آج کل سعودیہ والے ان کو جوتے مار رہے ہیں، ابھی وہ وقت نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو بتاؤں گا۔ ان کے خلاف کچھ سعودیہ میں یہ اب ہم کو بولتے ہیں نا، اب ایک سوال بھی آیا تھا کہ وہاں کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کہتا ہوں ہمارا تو چھوڑیے، اپنی خیر لیجئے۔ القول البلیغ، یہ سعودیہ کے مفتیوں نے ایک عربی میں کتاب لکھی جس میں ان کو کافر ڈکلیئر کیا ہے تبلیغی جماعت والوں کو، علماء دیوبند کو۔ اور اعلیٰ حضرت کی کرامت کے قربان، جب اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لایا تھا تو انہوں نے سب سے بڑا بہانہ یہ کیا تھا کہ ہماری عبارتوں میں وہ کفریات نہیں ہیں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب نے ہماری عبارتوں کی غلط مفہوم بیان کیے۔ ان سعودیہ کے عالموں کو، اس زمانے کے جو ترکی سنی عالم تھے، ان بیچاروں کو اردو آتی نہیں تھی، اردو عبارتوں کو عربی میں غلط طریقے سے ڈھالا اور غلط مفہوم عربی میں بتا کر ان سے کفر کا فتویٰ لایا۔ ہماری عبارتوں کا مطلب نہیں۔ سعودی نجدی مفتیوں نے کیا کیا؟ خود اردو زبان سیکھی اور انہی عبارتوں پہ حکم کفر لگایا جس پر اعلیٰ حضرت لگا چکے ہیں، وہی کتابوں پہ۔ تو مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے جو اردو سمجھا اور اردو سے جو عربی کیا وہی اعلیٰ حضرت نے کیا تھا۔ ایک چیز تو ابھی تو ان کا بھی وہاں سے بھی بائیکاٹ ہے، ان کو بھی کافی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال کسی زمانے میں محمود الحسن صاحب کا ترجمہ سعودیہ نے چھاپا تھا، اب بند کر دیا۔ محمود الحسن ان کے پہلے استاد مولانا الیاس کاندھیلوی کے۔ ابتدائی تعلیم محمود الحسن سے حاصل کی مولانا مولوی الیاس صاحب نے، اور اس کے بعد جب فارغ ہوئے تو مزید علم کے لیے مولانا خلیل احمد امبیٹھی سے انہوں نے پڑھا۔ مولانا خلیل احمد امبیٹھی مولانا رشید احمد گنگوہی کے شاگرد۔ کتنے تعلقات ہو گئے دیوبند سے گہرے۔ پھر اس کے بعد منظور نعمانی جو تبلیغی جماعت کے بہت بڑے مبلغ اور کارکن بنے، منظور نعمانی دیوبند کے فارغ تھے، مولانا اشرف علی تھانوی کے شاگرد تھے، پوری زندگی اہل سنت سے مناظرہ کرنے گزار دی۔ یہ سب
ताल्लुकात है। अबुल हसन नदवी जो नदवतुल उलमा के बानी तो नहीं थे, मोहतमिम थे, अभी अभी हमारे अली मियां नदवी बोलते थे उनको, इनका भी तबलीगी जमात से गहरा ताल्लुक रहा। और सबसे मुस्तनद जो किताब उनके हालात, मौलाना इलियास की हालात पर मानी जाती है, वो जनाब अबुल हसन नदवी साहब की किताब मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत। अब आइए, मौलाना इलियास साहब जो देवबंद के तबलीगी जमात के जो फाउंडर है, जिसको तबलीगी जमात धो रही है आज, उनका मकाम और मर्तबा देवबंदियों के नज़दीक क्या है, उसके लिए आइए पहली मैं किताब आपको प्रोजेक्टर पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टेबल पे एक एक किताब मौजूद है। ऐलान कर दूं, अगर प्रोजेक्टर पर शुबा हो किसी को भी, तो बाद में मेरे क़यामगाह पर जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ पर आकर भी किताब को देखकर तस्दीक कर सकता है। ये किताब का नाम, ये मौलाना महमूद हसन साहब की किताब है, मौलाना इलियास और उनकी दीनी दावत। आइए जरा इसमें देखें कि इनका मकाम क्या है मौलाना इलियास साहब का। इस किताब का सफ़ा नंबर 51, 52, 51, 52। 51 पे लिखा जाता है, उम्मी बी यानी मौलाना इलियास साहब की नानी उम्मी बी मौलाना पर बहुत शफीक थी, फरमाया करती थी कि अख्तर, इनका लाड़ का नाम घर में मौलाना इलियास साहब का क्या था, अख्तर, फरमाया करती थी कि अख्तर मुझे तुझसे सहाबा की खुशबू आती है। कभी पीठ पर मोहब्बत से हाथ रखकर फरमाती, क्या बात है कि तेरे साथ मुझे सहाबा की सी सूरतें चलती फिरती नजर आती है। मौलाना मोहम्मद इलियास साहब में इब्तिदा से सहाबा इकराम की वालिहाना शान की एक अदा और उनकी दीनी बेकरारी की एक झलक थी, जिसको देखकर मौलाना महमूद हसन, इनके उस्ताद यानी साहब रहमतुल्लाह अलैह शेखुल हिंद भी फरमाया करते थे कि मैं जब मौलवी इलियास को देखता हूँ तो मुझे सहाबा याद आ जाते हैं। यानी इनकी नानी के बकौल मौलाना इलियास कांदेहलवी जो थे, ये सहाबा की खुशबू आती थी उनके जिस्म से, और उनकी नानी को इनके साथ सहाबा चलते फिरते नजर आते थे। तो इनडायरेक्टली ये बताना क्या चाहते, इनका मकाम क्या था फिर, क्या नबी थे, पैगंबर थे? तो अब चलो, अगर पैगंबर नहीं थे, ये हमारा गलत कयास है, तो कम से कम सहाबा की शान थी, सहाबा की शान झलकती थी और सहाबा की खुशबू आती थी उनसे, माज़अल्लाह। तो क्या रसूलुल्लाह के सहाबी के हम पल्ला थे? ये कितनी बड़ी सहाबा की तौहीन है। जबकि सहाबा का मकाम क्या है, अल्लाह के रसूल फरमाते, लोगों मेरे सहाबा को गालियां ना दो, ला तसब्बु सहाबी, मेरे सहाबी को गाली ना दो, कसम वहदहु ला शरीकी, मेरा कोई सहाबी अगर एक मुट्ठी जौ अल्लाह की राह में खैरात करे और तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दो, तो मेरे सहाबा के मकाम को नहीं पहुंच सकते। वलियों के ताजदार है गौसे आजम, तमाम वलियों की गर्दन पर उनका कदम। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि एक काफिर जो पूरी जिंदगी कुफ्र में मुब्तला रहा, कुफ्र किया, बुत पूजता रहा, नबी की बारगाह में आया, तौबा किया, तौबा के बाद अपने घोड़े पे बैठा, घोड़े से जा रहा है, नमाज नहीं पढ़ी, कोई इबादत नहीं की, हज नहीं किए, ज़कात नहीं दिया, सिर्फ रसूल का दीदार किया है, रसूल के हाथ पर बैत की और ईमान लाया, कलमा पढ़ा, घोड़े से जा रहा है, घोड़े के टापों से जो धूल उड़ रही है, अब्दुल कादिर उस धूल का भी बराबरी नहीं कर सकता। ये सहाबी का मकाम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इमाम बुखारी के शेख है, इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द है, किसी ने उनसे पूछा, अय अब्दुल्ला इब्न मुबारक बताइए, अमीर माविया अफजल है कि हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ अफजल है? उमर बिन अब्दुल अजीज़ सहाबी नहीं है, तबे ताबई है, पहले मुजद्दिद है, और अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूलुल्लाह के जलील क़द्र सहाबी है। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अजीज़ बहुत इंसाफ पसंद थे, वली थे। पूछने वाला पूछता है, अय अब्दुल्ला बताइए, उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है या हजरत अमीर माविया? तो इमाम आजम के शागिर्द अब्दुल्ला इब्न मुबारक, हजरत इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के दादा उस्ताद मशाइख और शेख हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं, ऐ शख्स तो अमीर माविया का मकाम पूछता है। अमीर माविया जिस घोड़े पर बैठकर रसूलुल्लाह के साथ जिहाद में निकलते थे, उस घोड़े की नाक में जो गलाजत है, उमर बिन अब्दुल अजीज उसका भी बराबरी नहीं कर सकता। यह है सहाबी का मकाम, जहां उमर बिन अब्दुल अजीज जैसों की रसाई नहीं, गौसे आजम जैसे वहां पर सरे नियाज खम किए हुए नजर आती है, सहाबी का मकाम। मगर मौलवी इलियास जो देवबंद के बानी हैं, उनका आलम यह है कि सहाबा की खुशबू इनके जिस्मों से फूटती हुई नजर आती है। उनकी नानी को सहाबी नजर आते थे। फिर यही नहीं, इन्होंने जब जमात बनाई, तब जमात के लिए दावा सुने इनका क्या है। ये किताब है मलफूजात मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह, जो किताब का नाम लिखा है। इसके मुरत्तब करने वाले हज़रत मौलाना मोहम्मद मंसूर नोमानी दामद बरकातुम। इदारा इशात दीनियात लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से किताब छपी है, इन्हीं के इदारे से।
اس کے لکھنے والے دیوبند کے مناظر، جن کی زندگی مناظروں میں گزر گئی دیوبند کے، اور ہر بار منہ کی کھا کے گئی، مر گئی، انہوں نے ان کی زندگی کے حالات لکھے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 51 ہے، 51، اور ملفوظ نمبر 50 ہے۔ اس پر یہ لکھتے ہیں، ایک بار فرمایا، کس نے؟ مولانا الیاس صاحب نے، ان کی ملفوظات ہے، یعنی وہ جو کچھ مجلسوں میں کہتے تھے مولانا منظور نعمانی اس کو لکھ لیا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں ملفوظات۔ تو کہتے ہیں ایک بار فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ بعض لوگوں کو خواب میں ایسی ترقی ہوتی ہے کہ ریاضت و مجاہدے سے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو خواب میں علوم سیاح القاء ہوتے ہیں جو نبوت کا حصہ ہے۔ پھر ترقی کیوں نہ ہوں گی؟ علم سے معرفت بڑھتی ہے، معرفت سے قرب بڑھتا ہے، اسی لیے ارشاد ہے۔ پھر فرمایا آج کل خواب میں مجھ پر علوم سیاح کا القاء ہوتا ہے، یعنی اللہ کی جانب سے جو نبوت کا علم ہے، 46واں حصہ ہے خواب۔ یہ تو حدیث ہے، خواب میں بعض وقت وہ علوم اترتے ہیں جو بڑے بڑے مجاہدے اور ریاضتوں سے نہیں اترتے، وہ علم نازل ہوتے جو نبیوں پر نازل ہوتے تھے۔ آج کل خواب میں مجھ پر وہی علم اترنے لگا ہے، اس لیے کوشش کرو کہ مجھے نیند زیادہ آئے تاکہ میں زیادہ سوؤں اور مجھ پر نبوت کا علم زیادہ نازل ہو۔ پھر وہ بریکٹ میں منظور نعمانی لکھتے ہیں کہ خشکی کی وجہ سے، یعنی ڈینڈرف ہو گئے تھے سر میں ان کے، خشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی، تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی، جس سے نیند میں ترقی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں منکشف ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مجھے خواب میں بتایا گیا، کشف کے ذریعے دکھایا گیا کہ اللہ کی جانب سے کہا گیا کہ تبلیغی جماعت بناؤ۔ چنانچہ کشف کے ذریعے جب القاء ہوا تو میں نے تبلیغی جماعت بنائی، یعنی من جانب اللہ تبلیغی جماعت بنی۔ اب آئیے تبلیغی جماعت کا مقصد کیا ہے؟ تبلیغی جماعت کا مقصد جو بتایا جاتا ہے وہ اور کچھ ہے، ہاتھی کے دانت دکھانے کے کچھ اور کھانے کے کچھ اور ہے۔ مقصد تو بتایا جاتا ہے لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے، مقصد تو بتایا جاتا ہے لوگوں کو نماز کی طرف لانا ہے، مگر بانی تبلیغی جماعت کہتے ہیں سب بیوقوف لوگ ہو تم، میرا یہ مقصد کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بتاتا ہوں کہ اصل مقصد کیا ہے، آئیے انہی کی کتاب دیکھتے ہیں، حضرت مولانا محمد الیاس اور ان کی دینی دعوت، لکھنے والے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، ادارہ اشاعت دینیات پرائیویٹ لمیٹڈ دہلی سے کتاب چھپی ہے۔ اس میں مولانا الیاس صاحب کی ایک مجلس کا حال، مولانا ابو الحسن ندوی جو انہی کے مطلب عالم انہی کی جماعت سے ان کا تعلق ہے، نہضت العلماء کے بڑے عالموں میں گنے جاتے تھے، لکھتے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ، یعنی مولانا الیاس صاحب نے ایک مرتبہ اپنے عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب ایم اے علیگ سے فرمایا، جو ایک وسیع النظر عالم ہے، ظہیر الحسن میرا مدعا کوئی پاتا نہیں، مدعا یعنی مقصد، میرا مقصد کوئی سمجھتا نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک صلاۃ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کی تحریک ہے، نمازی بنانے کی تحریک ہے۔ میں قسم سے کہتا ہوں یہ ہرگز تحریک صلاۃ نہیں۔ ایک روز بڑی حسرت سے فرمایا، میاں ظہیر الحسن ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ یہ نماز کی تحریک ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلانا ہے، کلمے کی طرف بلانا ہے، لیکن قسم کھا کے کہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ لوگوں کا خیال ہے، لیکن میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا مقصد ہرگز تحریک صلاۃ نہیں، نماز کی تبلیغ نہیں، بلکہ میرا اصل مقصد کیا ہے؟ ایک نئی قوم پیدا کرنا۔ ایک نئی قوم کا مطلب کیا ہے؟ ایک نئے فرقے کو وجود دینا۔ اب چلیے انہوں نے ایک نئی قوم بنائی، جیسے بھی بنائی، اب بنانے کے بعد پھر انہوں نے دوسرا مقصد بتایا کہ تبلیغی جماعت میں نے بنائی، ایک نئی قوم پیدا کی، تو اب وہ نئی قوم کریں گی کیا؟ نئی قوم کس نہج پر کام کریں گی، کس طریقہ کار ان کا کیا ہوگا؟ اس کے لیے آئیے ایک دوسری کتاب دیکھتے ہیں، یہ بھی ملفوظات ہے، وہی والی مولانا منظور نعمانی جس کے مرتب کردہ ہے، ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاس، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 58 58 اور ملفوظ نمبر 56 56۔ اس پر مولانا منظور صاحب نے بڑے خلاصے کے ساتھ مولانا الیاس کا جملہ لکھا کہ ایک بار فرمایا، حضرت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ مولانا رشید اشرف علی تھانوی نے، جو دیوبند کے عالم ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ بہت بڑا کام کیا ہے۔ بس میرا دل یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا ہو، کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائیں گی۔ مولانا الیاس صاحب کیا کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے بہت بڑا کام کیا، بہت بڑا کارنامہ انجام دیا،
میرا مقصد یہ ہے کہ تعلیم ان کی ہو اور طریقہ کار میرا ہو، سسٹم میرا ہو، طریقہ میرا ہو، تعلیم ان کی ہو، نالج ان کی ہو، چیزیں ان کی ہو، میں اپنے طریقہ کار کے مطابق تعلیمات اشرف علی تھانوی کو دنیا میں عام کرنا چاہتا ہوں۔ اب اس کے لیے تو کئی تقریریں چاہیے جس میں ہم جائزہ لیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم کیا ہے جس کو بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب عام کرنا چاہتے ہیں۔ تو اتنا تو وقت نہیں ہے کیونکہ کچھ نئے گوشے بھی آج کے بیان میں لینا ہے جو آپ کے لیے نئے ہوں گے انشاءاللہ۔ تو صرف مولانا اشرف علی تھانوی کی میں ایک تعلیم بتا دیتا ہوں، اور اس تعلیم کے بعد آپ خود غور کریں کہ مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم کیا اسلام کے مطابق ہے؟ اللہ رسول کی تعلیم یہی ہے؟ اگر یہ اسلام کی تعلیم ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر یہ اسلام کے خلاف ہے تو پھر یہ کسی لائق نہیں ہے کہ اس کی طرف نظر التفات کی جائے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ کتاب بھی نہیں ہے، وہ چھٹاک بھر کا رسالہ ہے، یہ ہاتھ میں میرے کل 32 پیج کا رسالہ ہے۔ آج تک پوری ذریات، پوری دیوبندی جماعت ان کے اس کفر کو دھو نہیں پائی ہے۔ مسلسل تقریباً 100 سال سے ان کا کفر دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہاتھ گھس گئے، صابن کی بٹیاں ختم ہو گئی، مگر ان کا کفر دھویا نہیں جا سکا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی۔ اب آئیے اس کو دیکھیں کہ اس کتاب میں انہوں نے آخر لکھا کیا، اور یہ کتاب کیوں اتنا بڑا وبال بنی قوم کے لیے۔ یہ حفظ الایمان آپ کے سامنے جو چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند یوپی سے، انہی کے ادارے سے چھپی، انہی کے نام سے ادارہ بھی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ اس پر اصل میں یہ کتاب یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا ان سے، دیکھیں سوال بھی میں بڑا کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک شخص نے سوال یہ کیا کہ زید، یعنی ایک شخص ہے زید ایکس وائی زیڈ جیسے ہم بولتے ہیں نا، تو اس کو ویسی اصطلاح میں بولتے ہیں زید بکر عمرو، تو کہتے ہیں زید ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ باواسطہ ہے، اور اللہ کا جو غیب ہے وہ بالذات ہے، یعنی اللہ کا غیب ذاتی ہے اور رسول کو جو غیب ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ عطائی ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ ہم رسول اللہ کا علم غیب عطائی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں ہم؟ عطائی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اس پر بھی ایک بات میں عرض کر دوں کہ لوگ یہاں جھوٹ بولتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب اللہ کا علم رسول کا علم برابر مانتے ہیں، اور رسول اور اللہ کے علم کو برابر مانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے دولت المکیہ لکھی، اس میں شروع میں ہی آپ نے صاف کھلے طور پر فرمایا کہ یہ ہم پر بہتان ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ کا جو علم ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو جو علم عطا کیا وہ علم سمندر ہے، اور تمام مخلوق کا علم نبی کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر ہے۔ رسول کا علم سمندر اور تمام مخلوق کا علم رسول کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر، اور اللہ کا علم اگر سمندر تسلیم کیا جائے تو رسول کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرے کے برابر بھی نہیں، قطرے کے برابر بھی نہیں۔ مگر جو کچھ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا وہ اتنا عطا کیا کہ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے، ما کانا وما یکون، جو ہو گیا اور جو ہونے والا ہے سب کا علم عطا فرما دیا۔ تو اب جو زید ہے اس کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ رسول کو جو علم دیا گیا وہ یہ ہے عطائی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ ایسا یقین رکھنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا جواب دیا، اب ذرا جواب سنیں، صفحہ نمبر 15 ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ زید جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم دیا، عطائی علم ہے، تو اگر وہ عطائی بھی مانتا ہے تو پھر دریافت طلب امر یہ ہے آپ کی ذات مقدس پر، یعنی رسول اللہ کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ حکم لگانا کہ نبی غیب جانتے ہیں باوجود بھلائی یہی مانے کہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، ذاتی نہیں ہے، خود کا نہیں ہے، قطرہ کا بھی علم جو ہے ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں پھر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دریافت طلب امر یہ ہے، پھر مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس غیب سے مراد وہ کل غیب لیتا ہے، تمام غیب لیتا ہے کہ کچھ غیب لیتا ہے؟
جبکہ زید کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا غیب تو کل نہیں مانتا، کچھ ہی مانتا ہوں اللہ کے مقابلے میں، اور اگر بعض غیب ہے، کچھ ہی چیزوں کا غیب ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے، کچھ چیزوں کا غیب ہے، تو کہتے ہیں اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، پھر سرکار ہی کی کیا خصوصیات، سرکار کو ہی کیوں پھر اس میں محدود کیا جائے؟ ایسا علم جیسا نبی کو علم ہے، ایسا علم غیب تو زید جو پوچھ رہا ہے اس کو بھی ہے، امر کسی اور شخص کو بھی ہے، ہر سبی ہر بچے کو ہے، مجنو ہر پاگل کو ہے، بلکہ جمیع حیوانات و باہیم جتنے جانور چرند پرندے سب کو ایسا علم حاصل ہے۔ ایسا علم تو جانوروں کو بھی ہے، پاگلوں کو بھی ہے، بچوں کو بھی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی تعلیم یہ ہے کہ رسول کا جو علم ہے ایسا علم جانوروں کی طرح ہے، نبی کو جو علم ہے وہ ایسا علم پاگلوں کو بھی ہے، نبی کو جو علم ہے وہ بچے بھی جانتے ہیں، نبی کو جو علم ہے وہ تمام جمیع حیوانات میں تمام جانور آ گئے، جتنے ذلیل جانور ہیں وہ بھی آ گئے۔ مطلب نبی کی اتنی بڑی صریح توہین کی انہوں نے، کہا کہ نبی کا غیب ماننا اس میں نبی کی کوئی خصوصیت اور خاصیت نہیں ہے، جیسا نبی کو علم ہے ایسا تو جانوروں کو اور پاگلوں کو بھی علم ہے، ذلیل سے ذلیل جانور کو بھی ایسا علم ہے۔ اب اسی عبارت کو اگر یوں پڑھے، اور میں علماء دیوبند اور اس کے بعد علماء تبلیغی جماعت سے پوچھتا ہوں کہ اگر اس عبارت کو ایسا پڑھے تو پھر خدا را آپ اس کو گستاخی پہ محمول نہ کرے۔ اب دیکھیں میں اسی عبارت کو تھوڑے سے ترمیم کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ پھر یہ کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی ذات مقدس پر علم کا حکم کیا جانا کہ وہ علم رکھتے ہیں، اگر کہنے والے کے مطابق صحیح ہے تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ جو کچھ ان کو علم ہے وہ پورا کا پورا ہے کہ تھوڑا ہے؟ اگر تھوڑا ہے تو اس میں مولانا اشرف علی کی کیا خاصیت؟ جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ہے ایسا علم کتوں کو بھی ہے، جیسا علم مولانا اشرف علی تھانوی کو ایسا علم سور کو بھی ہے، جیسے مولانا اشرف علی تھانوی کو علم ہے ایسا علم ذلیل سے ذلیل نیچ جانور کو بھی ہے۔ توہین ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہر کوئی کہے ہمارے مولانا کی توہین، اچھا آپ کے مولانا کی توہین کا بڑا درد ہے، آپ کو یہ تو بڑا درد ہے کہ انہی عبارتوں پہ آپ کو کافر کہا جائے تو آپ کہتے ہیں یہ تو سب کو کافر ہی بولتے پھرتے ہیں، مگر تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو۔ اب میں آخری ایک بات بولنا چاہتا ہوں، تبلیغی جماعت کے لوگ یہاں دھوکہ دیتے ہیں، صاحب بریلوی لوگ ہر جلسے میں ہمارے مولویوں کو گالی بکتے، تفریق پیدا کرتے ہیں، یہ جملہ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ ان کے ہر جلسے میں ہماری کوئی لان تان کرتے، گالیاں بکتے ہیں، بریلیوں کے پاس کچھ کام دھام نہیں ہے، نہ یہ نماز کی بات کرتے ہیں، نہ روزے کی بات کرتے ہیں، نہ اعمال کی بات کرتے، بس اٹھے سٹے مولانا تھانوی نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، بس برائیاں کرتے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بھائی، چلیے آپ کی بات سچی، آپ بڑے اتحاد کے دل دادا ہے، آپ بڑے مسلمانوں کے اتحاد چاہتے ہیں، آپ ایک پلیٹ فارم پہ مسلمانوں کو لانا چاہتے ہیں۔ اب مجھے ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، ایک گھر میں دو بھائی ہیں، چلیے مثال لے لیں مولانا عمر صاحب، مولانا عمر صاحب کے گھر میں ایک بھائی ہے، دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے، اچانک مولانا عمر کے دل میں ایک دن خیال آیا کہ یار ایسا کرتے ہیں، دودھ جو آج کل آ رہا ہے وہ ملاوٹ کا آ رہا ہے، اس میں سرف ملایا جا رہا ہے، اس میں دوسرے کیمیکل ملائے جا رہے ہیں، بچوں کو نقصان ہے، چلو ایسا کرتے ایک بھینس ہی لے آتے ہیں۔ مولانا عمر صاحب نے بھینس لا لی۔ اب بمبئی کے حالات، بمبئی میں رہنے کے لیے جگہ کی بڑی قلت، وہ چھوٹے سے گھر میں چھوٹے سے فلیٹ میں بھینس بھی گھسا دیا۔ اب بھینس وہاں پاخانہ بھی کر رہی ہے، بھینس وہاں پیشاب بھی کر رہی ہے، پاخانے کی بدبو بھی ہے، گوبر کا تعفن بھی ہے، پیشاب کی بدبو بھی ہے۔ بھائی پریشان، بیوی پریشان، بیوی کہتی ہے کہ کیا بلا لائے، 1 لیٹر روزانہ دودھ لگتا ہے، 1 لیٹر دودھ کے لیے آپ نے اتنی بڑی بھینس لا لی، رہنے کے لیے تکلیف ہے، یہاں رہنے کو جگہ، یہ بھینس سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، خدا را اس کو لے جائیے بیچ دیجئے۔ بھائی کہہ رہا لے جائیے بیچ دیجئے، بیوی کہہ رہی ہے لے جائیے بیچ دیجئے، مگر مولانا عمر صاحب کی ضد کا عالم یہ، بھینس نہیں جائیں گی، بھلے یہاں گوبر کرتی ہے کرے، پیشاب کرتی ہے کرے، تعفن ہوتا ہے ہو، بدبو پھیلتی ہے پھیلتی رہے، لوگ بیمار ہوتے ہو جائے، بھینس نہیں جائیں گی۔ بھینس جائیں گی تو 1 لیٹر دودھ کا کیا ہوگا؟ 1 لیٹر دودھ بہت عزیز ہے مجھے، 1 لیٹر دودھ کو نہیں چھوڑ سکتا میں، مجھے پیور دودھ چاہیے، بھینس نہیں جائیں گی۔ شدت بڑھتی گئی، جھگڑا بڑھتا گیا، بیوی تقاضا کرتے رہی، آخر میں مولانا عمر کو بھی جلال آیا، کہا چل تجھے بھی طلاق، نکل جا، بھینس نہیں جائیں گی تو نکل جا۔ بھائی کو بھی کہا چل دفعہ دوسرا گھر لے، بھینس نہیں جائیں گی تو نکل جا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مولانا عمر صاحب نے صحیح کیا کہ غلط کیا؟ بتائیے۔ ارے یار دودھ مل رہا ہے نا، بھائی سے کیا ملے گا؟ ہر عقل مند ذی علم آدمی کہے گا غلط کیا، بھائی عزیز ہے ایک جانور سے، بیوی عزیز ہے ایک جانور سے،
दूध से काम, बगैर दूध के भी काम चल सकता था। मौलाना उमर साहब ने गलत किया। मैं कहता हूं तुम इत्तेहाद की बात करते हो, तुमने ये जो हिफ्जुल ईमान की गलाजतें छोड़ी है, ये जो ताफुन छोड़ा है, इससे मुसलमानों में तफरीक हुई। एक जमात तुमसे नाला है, एक जमात तुमसे इत्तेहाद करने के लिए तैयार नहीं। उसका मुतालबा ये है कि ये भैंस जो है, ये हिफ्जुल ईमान नामी भैंस, ये गोबर भी है, ये पेशाब भी है, ये बदबू भी है, ताफुन भी है। ताफुन को हटाओ, गले मिल जाओ, मगर तुम ताफुन हटाने के लिए तैयार नहीं, किताब से इबारतें बदलने के लिए तैयार नहीं, तुम तौबा के लिए तैयार नहीं। तो मतलब ये हुआ कि तुमने हिफ्जुल ईमान को क्या कुरान समझ रखा है कि इत्तेहाद टूटता है तो टूट जाए, लोग नाराज होते तो हो जाए, मगर हिफ्जुल ईमान की एक इबारत नहीं बदली जाएंगी, हिफ्जुल ईमान पे तौबा नहीं की जाएंगी। तो मालूम हुआ कि तफरीक हमने पैदा नहीं की, तफरीक का बीज तुमने बोया है, इख्तिलाफ तुमने पैदा किया है, और तुमने अपनी किताबों को कुरान से बढ़कर मान लिया है कि आज भी तुम ऑफसेटों पे छाप रहे हो। ये ऑफसेट पे छपी है, कोई पुरानी नहीं है, ये आज भी छप रही है। मेरे पास 5-5, 6-6 एडिशन है, आज भी मार्केटों में ये आम बिक रही है। तो तुम इत्तेहाद की बात करके धोखा देते हो। अगर तुम इत्तेहाद के दिलदादा होते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नबी मासूम होता है, मगर मासूम नबी कहता है मैं अपने रब्बे कायनात की बारगाह में रोजाना 70 बार इस्तगफार करता हूं, अपने रब की बारगाह में 70 बार तौबा करता हूं। तुमको अगर इत्तेहाद चाहिए था तो तुम कहते हैं मौलाना अहमद रजा आपके नजदीक कुफ्र है, जाने दीजिए कुफ्र है या नहीं अल्लाह की बारगाह में, मगर आप कुफ्र कहते हैं, चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं। अगर कुफ्र है तो अल्लाह तौबा, हमारी तौबा कबूल करे। तौबा करते, आला हज़रत से गले मिल लेते, इत्तेहाद पारा पारा ना होता। मगर आज तक तुम सफाई दे रहे हो, और सफाई नहीं दे रहे हो, बल्कि आलम क्या है? आलम यह है कि पूरी की पूरी जमात से भी इस पे जोर लगा दी कि साहब हिफ्जुल ईमान को इस्लाम साबित किया जाए, और ये कुफ्र छुपा हुआ नहीं छपा हुआ। मौलाना अशरफ अली का एक जुमला बताऊं मैं, मेरे पास यहाँ किताब है कमालात अशरफिया। मौलाना अशरफ अली से किसी ने पूछा बरेलियों के पीछे नमाज होती है नहीं? कहा उनके पीछे हमारी नमाज हो जाती है, अगरचे वो हमें काफिर कहते लेकिन हम उन्हें काफिर नहीं कहते। आला हज़रत का विसाल हुआ, रिसाला चट्टान में मौलाना अशरफ अली थानवी का ये बयान छपा जो उनका खुद का रिसाला था। और इसी को आप ज्यादा दूर न जाए, कौसर नियाजी साहब ने खुद लिखा, जो मौलाना शफीक देवबंदी जो इनके मुफ्ती आजम थे, उनके शागिर्द थे, मौलाना कौसर नियाजी का वो बयान रिकॉर्ड में भी है, टेप रिकॉर्ड में भी है, किताब भी छप चुकी। उस बयान में मौलाना कौसर नियाजी ने खुद लिखा और खुद बयान दिया कि मौलाना शफीक है उनके पास में पढ़ता था। उन्होंने मुझसे रूबरू बयान किया कि जब मौलाना अहमद रजा का इंतकाल हुआ, मौलाना अशरफ अली थानवी के पास खबर आई कि मौलाना अहमद रजा बरेलवी इंतकाल कर चुके हैं, तो मौलाना अशरफ अली ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो मौलाना शफीक देवबंदी कहते, हमने कहा हुजूर मौलाना अहमद रजा तो आपको जिंदगी भर काफिर कहते रहे और आप है कि उनके इंतकाल पर इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं। तो मौलाना अशरफ अली क्या कहते हैं, मौलवी साहब को वो हमें काफिर कहते थे मगर हक की बिना पर, मोहब्बत रसूल की बिना पर कहते थे। अगर मौलाना अहमद रजा मुझे काफिर ना कहते तो खुद काफिर हो जाते। तो तुम्हारा कुफ्र तो वो जो उसका इर्तिकाब किया उसको खुद इकरार, ये कुफ्र मुझसे हुआ, मगर तुम मानने के लिए तैयार नहीं। और बात करते हो इत्तेहाद की, इत्तेहाद को तो तुम बिखेर रहे हो। तुम कहते हो रसूल का इल्म जानवरों की तरह। आइए जरा कुरान से पूछते हैं कि कुरान बता नबी का इल्म कितना अल्लाह ने अता किया है। पारा नंबर 5 सूरह निसा आयत 113 अल्लाह इरशाद फरमाता है व अंज़लल्लाहु अलैकल किताब वल हिकमता व अल्लमका मा लम तकुन तालम। अल्लाह फरमाता है और ऐ महबूब अल्लाह ने आप पर किताब उतारी, किताब नाजिल की। कौन सी किताब? कुरान अजीम। और कुरान अजीम क्या है? दूसरे मकाम पे पारा 7 सूरह अनाम आयत 59 में इरशाद फरमाता है, इसी किताब की तारीफ में अल्लाह कहता है वला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। जो भी खुश्क चीज है और जो भी तर चीज है, ऐसी कोई चीज नहीं जिसका जिक्र हमने इस किताब में बयान ना कर दिया। हर चीज का जिक्र हमने कुरान में, हर चीज का इल्म कुरान में। जो तमाम उलूम का अहाता किए हुए हैं, जो तमाम उलूम और तमाम नॉलेज की जामे हैं, अल्लाह फरमा रहा है व अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा, ऐ महबूब ऐसी जामे उलूम की इल्म वाली किताब हमने आपको अता की। वल हिकमत, और हमने आपको हिकमत सिखाई। व अल्लमका मालम तकुन तालम, हमने हर वो चीज वो सब कुछ आपको बता दिया जो आप नहीं जानते थे। जो भी आप नहीं जानते थे हमने सब आपको बता दिया।
تھانوی صاحب کہتے ہیں نہیں، اللہ کا کلام جھوٹا ہے، میرا قول سچا ہے، میری حفظ الایمان تو قرآن سے بڑھ کر ہے، جس کو سب دیوبندی اور تبلیغی سینے سے لگائے ہوئے کہتے نہیں نہیں، قرآن لاکھ کہے کہ نبی کو جو جانتے نہیں تھے سکھا دیا، ہم تو یہی کہیں گے کہ نبی کا علم جانور اور پاگلوں کی طرح۔ قرآن کہتا ہے الرحمن، سورہ رحمان میں، علم القرآن، وہی رحمان ہے، رحم فرمانے والا، جس نے قرآن نازل کیا۔ خلق الانسان، انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے یہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور محمد کو کلام سکھایا، محمد کو کلام سکھایا۔ قرآن کہہ رہا ہے محمد کو کتاب کس نے دی؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے۔ پیدا کسے کیا؟ محمد کو میں نے۔ کلام کرنا کسے سکھایا؟ میں نے۔ سکھانے والا رب کائنات، تو رب کائنات نے جو سکھایا جانوروں کے برابر سکھایا ہوں گا؟ کچھ تو تمیز ہوں گی۔ تو کہتے رسول کی اس میں کیا تخصیص؟ ایسا علم تو جانوروں اور پاگلوں کو بھی ہے معاذ اللہ۔ یہ ہے مولانا اشرف علی تھانوی کی تعلیم، اور اس تعلیم کو بانی تبلیغی جماعت مولانا الیاس صاحب کہتے کہ عام کرنا چاہتا ہوں۔